جو شخص ایسا دوست نہیں رکھتا کہ اس کے آگے اپنے دل کی باتیں کہے تو وہ مردم خار ہے جو اپنے دل کو کھاتا ہے۔ بد کردار چھوٹیے کا خیال بھی تیرے دل میں نہیں آنا چاہیے، یہی اصول زندگی بنا۔ اگر تم ایسے دوست رکھتے ہو جو تمہاری غلط تعریف کی بجائے تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کرتے ہوں تو تم عقل مند ہو کہ تم نے اچھے دوستوں کا انتخاب کیا۔ نفیس ترین چیز یہ ہے کہ تجھ میں بلند درجہ کا سخن ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اچھی باتیں ضرور سانا کر۔ ہم دوسروں کی شیخی کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ہماری شیخی خود مفر ثابت ہوتی ہے۔ خوشامدی لوگوں سے بہتر تیرے لیے وہ لوگ ہیں جو تیرے عیوب کی نشاندہی تیرے سامنے برملا کرے۔ شکایت کا قطعی طور پر موقوف ہونا ناممکن ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو کہ کوئی تمہارا شاکی نہ ہو۔ جانور اکثر نہ بولنے کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر انسان زیادہ بولنے کی وجہ سے مصائب کا شکار ہوتا ہے۔ ماں کو کبھی نہ ستا کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ گالی کا جواب گالی سے دینا مناسب نہیں۔ دشمن کی بات سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سچ ہے تو قابل مشکوری ہے، اگر جھوٹ ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ تمام اعضائے جسمانی میں زبان زیادہ نافرمان ہے۔ اپنے الناس کے مطابق اپنا رہن سہن اور انداز گفتگو کا اظہار کرو۔ وہی کام کر جو تمہیں کرنا چاہیے، نہ کہ جیسے تمہارا دل چاہے۔ تقدیر بہت کم تدبیر کا ساتھ دیتی ہے۔ اے لوگو، اچھے لوگ مر کر بھی زندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مرد کا امتحان عورت ہے اور عورت کا امتحان روپے پیسے سے ہوتا ہے۔ جو ایماندار نہیں اس کو زندہ رہنے کا قطعی حق نہیں ہے، وہ زندگی میں ہی مردے کی طرح ہے۔ احساس برتری بہت گھٹیا کام ہے اور قابل مذمت بھی۔ دوستی میں شاباش زہر ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس دنیا میں معصافر اور فسادی میں کوئی تفریق نہیں، کیونکہ آخرت کا سفر تو ہر طرف ایک جیسا ہی ہے۔ ایک کوتا عقل نوجوان لباس نفیس میں حاضر خدمت ہوا حکیم نے جب اس کا جامہ نفیس اور کلام سقیم ملاحظہ کیا تو فرمایا کہ اس لباس کو اتار دے ورنہ گفتگو لائق لباس کر۔ بوڑھے لوگوں کو تحصیل علم سے گریز اور شرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخری عمر میں بوڑھے لوگ اوائل آمری سے بڑھ کر عالم بن سکتے ہیں۔ جو شخص تجھے تیرے عیبوں سے مطلع کرے، اس شخص سے بہتر ہے کہ جو جھوٹی تعریف سے تجھے مغرور بنائے۔ جس راز کو دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اس راز کو دوست پر بھی مت ظاہر کرو۔ تمام اعضائے جسمانی میں سے سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے۔ ہم دوسروں کی شیخی کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ ہماری شیخی کے لیے معذر ثابت ہوتی ہے۔ شکایت کا قطعی طور پر موقوف ہونا ناممکن ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو کہ تمہارا کوئی شاکی نہ ہو۔
حیوانات پر زیادہ تر بے زبانی اور انسانوں پر زبان کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔